جی بالکل، یہ آپ نے لچکدار جو رویہ ہے سیاسی، یہ تو ہم اس کا کئی بار مظاہرہ بھی دیکھ چکے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی جو صورتحال بن رہی ہے اس میں لچک دکھائی جائے گی مختلف سائڈ سے. زرداری صاحب کا جو مطالبہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ پنجاب دی جائے، اور ظاہری بات ہے ہمیں اس کا ماضی سے علم ہے کہ یہ والا معاملہ نواز شریف صاحب کو پہلے ایکسیپٹیبل نہیں تھا، پھر غالباً وہ تھوڑا انہوں نے بھی اپنے رویے میں فلیکسیبلٹی شو کی. تو سیٹھی صاحب یہ کس حد تک یہ ڈیل بریکر بنے گا؟ کیونکہ اب یہ سوال اٹھ گیا نا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں جو ہر ایک کے انٹرسٹ میں کیا ہے، پھر وہاں سے آپ دیکھ لیں کہ یہ اس انٹرسٹ کو بلند کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے یہ کیا کیا کہیں گے، اور اگر جب کمپرومائز کرنا پڑے گا تو کہاں فال بیک پوزیشن ان کی کیا ہوگی. تو یہ ایک ایکسرسائز بڑی ضروری ہے. آئیے زرداری صاحب سے شروع کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ زرداری صاحب کے پاس اس وقت سندھ حکومت ہے، وہ اس کو تو گوانا نہیں چاہیں گے. اس کے اوپر کچھ مزید کچھ اثاثے بنانا چاہیں گے. کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس کے ساتھ وہ جو ایگزسٹنگ پوزیشن ہے وہ کمزور ہو جائے، بنسبت اس وے کہ جو ایگزسٹنگ پوزیشن ہے وہ رہے اور اس کے اوپر کوئی نئے اثاثے بنے. اگر یہ صورتحال ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ابھی سندھ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر سندھ حکومت چھوڑتے ہیں تو وہ جو اس وقت اثاثے ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اور آگے پتہ نہیں ہے کہ وہ اثاثے پھر سے اس نوعیت کی مل جائیں گے یا نہیں ملیں گے. اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ سندھ حکومت کو ڈیزالو نہیں کرنا، اس کو ہم نے رکھنا ہے. اسلام آباد میں جو ہوتا ہے وہ ہو، مگر سندھ حکومت رہے گی، اور وہ ہمارا زرداری صاحب کا بیس بنی رہے گی، جس بیس سے انہوں نے آپریٹ کرنا ہے. اگر سندھ میں ان کے پاس اس وقت 33 سیٹس ہیں یا 36 سیٹس ہیں، تو ایک تو یہ کوشش ہوگی کہ 33 سے 36، یہ مطلب وہاں بھی ان کو اضافہ ملے نیشنل اسمبلی میں بھی اور پروونشل اسمبلی میں بھی. اس وقت پروونشل اسمبلی ان کے ہاتھ میں ہے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے وہاں، مگر ان کی یہی کوشش ہوگی کہ اگلی الیکشن سے پہلے پہلے اور بھی یہ جو اس وقت پوزیشن ہے اس کو بھی یہ مضبوط کریں، اور ان کو جتنا ٹائم ملے گا اتنے پیسے خرچ کریں گے، اتنے لوگوں کو اپنی طرف لے کے آئیں گے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا. وہ ایک طریقہ ہوتا ہے، جتنی دیر آپ حکومت پہ رہتے ہیں بڑے مسائل ہوتے ہیں آپ کے پاس، تو اپنی پوزیشن اور اسٹرانگ کریں سٹنگ گورنمنٹ. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے وہ لوکل باڈیز بھی آنی ہے، وہ بھی کیپچر کرنی ہے. تو اس کے لیے بھی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ پاور میں ہوں، کیونکہ سندھ کے اندر ہی تو ایشو بنا ہوا ہے وہ ڈیولیوشن کا، تو وہ ڈیوالو نہیں کر دے رہے وہ، اسی لیے کہ وہ پروونشل اسمبلی کو تکڑا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آن دیٹ بیسس نیشنل اسمبلی میں سیٹیں لینا چاہتے ہیں. مگر یہ تو ہوگی بات کہ جو ایگزسٹنگ سچویشن اس کو برقرار رکھنا. اب آگے اور اثاثے کیسے بنانے ہیں؟ صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں یہ اثاثے ان کے ایک زمانے میں بڑے ہوتے تھے اور اب گر گئے، کچھ بھی نہیں رہے، وہ ہے پنجاب. پنجاب میں اثاثے بنانے ہیں. اب پنجاب میں اثاثے بنانے کے ذریعے کے لیے دو چیزیں کی درکار ہے. ایک یہ کہ وہاں کوئی ایسی گورنمنٹ ان کو مل جائے یہ اگلے سال ڈیڑھ سال کے لیے، جو کہ ان کے ہمراہ اپنی پوزیشن کو مضبوط کرے. وہ ظاہر ہے نون کی تو نہیں ہو سکتی. اگر نون پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے تو نون تو نہیں چاہے گی کہ زرداری صاحب جو ہے ان کو وہ اپنی سیٹیں اور کٹھی کرے اور لوگوں کو توڑے. مگر اگر چودھری صاحب بیٹھے ہوں گے، چودھری پرویز الہی بیٹھے ہوں گے، تو ان کا تو آلریڈی ان کے پاس 10-12 ہی سیٹیں ہیں، اور پیپلز پارٹی کے پاس بھی کچھ اس سے زیادہ تو ہے نہیں، ساری تو وہاں نون لیگ اور پی ٹی آئی کے پاس ہے. تو پھر ان کی یہ کوشش ہوگی کہ پی ٹی آئی کے لوگ توڑے جائیں، اور نون لیگ کے لوگ توڑے جائیں، اور پی ٹی آئی کے لوگ توڑے جائیں، اور وہ چودھری صاحب کے حوالے کیا جائے کہ جی دیکھیے آپ اور ہم مل کے اس وقت پروونشل اسمبلی کے اندر ہمارے پاس 10-12-15 لوگ ہیں، اس کو تو پہلے 40-50 بنایا جائے گا. تو وہ تو حکومت میں بیٹھیں گے، کچھ ٹائم ملے گا، کوئی خرید و فروخت ہوگی، لوگوں کو توڑا جائے گا، ایک بیس بنایا جائے گا، تاکہ الیکشن اگر 1.5 سال کے بعد ہم نے کرانی ہے اس سے ایک دن پہلے نہیں کرانی، ابھی بٹھانا ہے آپ کو وہاں، تاکہ پھر آپ ایک پاور بیس بنے. تو ان کا تو زرداری صاحب کا تو انٹرسٹ ہے کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ ایک الائنس بنایا جائے، اور الائنس بنا کے پنجاب کو کیپچر کرنے کی کوشش کی جائے، اور 1.5 سال میں جو ڈیڑھ سال رہ گیا ہے، وہ سال سوا سال رہ گیا ہے، اس میں پوری کوشش کر کے اپنا قدم جو ہے نا، اپنا پاؤں جو ہے نا، وہ اس کو پکا کرنا ہے کہ جب الیکشن آئے تو پھر ہم وہاں ٹھیک ٹھاک اپنے بھی ایک حصہ لے سکیں. بیکاز سب کو پتا ہے کہ نون لیگ نے سویپ کرنا ہے، نون لیگ نے سویپ کرنا ہے، تو اس سے پہلے وہاں کچھ اپنے لوگ بھی بنائے جائیں تاکہ وائپ آؤٹ ہی ہم نہ ہو جائے.
اس میں ایک تیسرا پہلو بھی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ نون لیگ سویپ کر جائے، ظاہر ہے، اور پنجاب ہی میں وہ سویپ کرے گی تو وہ اسلام آباد پہنچے گی سویپ کر. تو اس میں میرا خیال ہے ان کو حمایت ہوگی اس اسٹیبلشمنٹ کی کہ میاں صاحب کی پارٹی جو ہے وہ سویپ ہی نہ کر جائے پنجاب. وہاں بھی ایسے اثاثے ہم نے اپنے بنانے ہیں. چوہری صاحب تو ان کے پہلے اثاثے ہے ہی، زرداری صاحب کے اوپر سوالیہ نشان ہے، اور پھر وہ ٹی ایل پی بھی تیار کی ہوئی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور ظاہر ہے پی ٹی آئی تو ہے ہی ہے جو رہ جائے گی جو بھی ہوگی. تو اگر یہ سب کا ملا ملوک ہے تو نون لیگ کا جو زور ہے یا ووٹ ہے اس کو توڑ دیا جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا. تو میرا خیال ہے کہ پھر زرداری صاحب کے انٹرسٹ میں بھی دو باتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ سندھ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں رہے، اور اگلا سال 1.5 سال اور ان کے ہاتھ میں رہے. ادھر یہ کہ پنجاب ہمیں مل جائے اور چوہری صاحب کو بٹھا دیا جائے وہاں اور ان کے ساتھ اتحاد کر لی جائے اور پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو تاکہ پی ٹی آئی کو توڑنے ووڑنے میں بھی کوئی ایک دو فون کالز کروا لیے جائیں اور ادھر ادھر کر لیا جائے کام اپنا. اور جب وقت آئے الیکشن کا تو پھر ہم دیکھیں گے نون لیگ کو بھی ٹیک دم آن، کیونکہ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوگا نا، پہلے بھی تو دیو ٹیکن آن نون لیگ. 3 ویز پارٹی ہوئی ہے وہاں الیکشن ایٹسٹرا، اور نون لیگ کو میجورٹی نہیں لینے دی یا 2/3 میجورٹی نہیں لینے دی یا اینڈ سو آن. تو یہ تو ہو گئے ان کے انٹرسٹ. تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ پنجاب میں نہ ڈسولوشن چاہیں گے، نہ وہ چاہیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت رہے. وہ یہ چاہیں گے کہ نون لیگ کے ساتھ مل کے چوہری پرویز الہی کو بٹھایا جائے، اور یہ نہیں کہ فوراً الیکشن ختم کرائی، وہ فوراً الیکشن کروائی جائے. نو، اس کے بعد کہ وہ 1.5 سال چلے پھر دیکھ لیں. اسی بیسس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کہتی ہے کہ یار سندھ میں تو آپ رہنا چاہتے ہیں تو رہ جائے، کوئی بات نہیں، مگر پنجاب میں تو نہیں ہو سکتا نا یہ کہ آپ کے والے ہم پنجاب کر دیں اور آپ توڑ پھوڑ کے ہمارے والے 1.5 سال کے بعد کر دیں اور آدھا پنجاب لے جائیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ابھی چوہی صاحب کو بٹھا دیتے ہیں، مگر یہاں پھر کمٹمنٹ کرنی پڑے گی کہ چوہی صاحب جو ہے وہ جیسے ہی ہم نیشنل اسمبلی کو ڈیزولو کرتے ہیں جو بھی وہاں طے ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے، ابھی ادھر آ جائے. جیسے چلے پھر یہ ہے کہ 1.5 سال تو نہیں دے سکتے آپ کو، اگر آپ نے چوہی صاحب کو ہی بٹھانا ہے اور تو پھر آپ بٹھا لیں. مگر یہ ہے کہ جب ہم وہاں توڑیں گے یا ڈیزالو کریں گے اور الیکشن کال کریں گے تو یہاں بھی آپ کو فوری طور پہ ڈیزالو کر کے الیکشن پنجاب میں بھی کال کرنی پڑے گی. بیکاز نون لیگ بالکل نہیں یہ چاہے گی کہ پنجاب جو ہے ایسی سوتیلا چھوڑ کے چھوڑ جائیں تاکہ اس کے اوپر باقی یہ لوگ جو پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹیز ہیں وہ اس کو گھیر لیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہاں ایک ایشو ہے جو کہ اگر انہوں نے ابھی کھڑا کر دیا تو یہ ان کے لیے پرابلم ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے بعد میں کیا تو پھر اس کا تعلق اسلام آباد کے ساتھ ہوگا. کب آئیے اسلام آباد، اسلام آباد میں بھی زرداری صاحب کی یہی کوشش ہے کہ جی 1 سال 1.5 سال نکال لیں، مگر وہاں ان کی یہ کوشش ہے کہ آپ یہ نون لیگ کے حوالے کیا جائے. ہاں کہتے ہیں بڑی فراخ دلی، او بھائی آپ لے لیں پرائم منسٹر، گلی کوئی نہیں، آپ 1.5 سال چلائے نا جی ہم آپ کے ساتھ. وہ کیوں کہ انہیں پتا ہے کہ آگے جو مشکل قسم کے فیصلے آنے ہیں اور حالات خراب ہونے ہیں اور جو گالی پڑنی وہ تو اسلام آباد کو ہی پڑتی ہے نا گالی. پنجاب کو تو کوئی نہیں گالی دیتا. عوام کہتی ہے جی گندم یہ ہو گیا، فلانا یہ ہو گیا، فلانا یہ ہو گیا، مہنگائی ہوگی. اس کا سارا تعلق تو اسلام آباد سے ہے، کسی پروونس سے تو ہے نہیں. اور فورن پالیسی کا بھی وہاں تعلق ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. سارا پاکستان کا کور ایشوز جو ہے وہ تو وہی ہیں. اب اگر ایسی بات ہے تو وہاں وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کو بٹھا دیں، ہم دیکھتے ہیں کتنے یہ زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں اور کیسے یہ عوام کو خوش کریں گے. ہم بیٹھ کے باہر مزے لیں گے، ان کو گالی پڑے گی جیسے اب ان کو پڑ رہی ہے پھر ان کو پڑے گی. اور جب الیکشن کا وقت آئے گا 1.5 سال کے بعد ان کی آدھی سپورٹ بیس سے بھاگ گیا ہوگا تو، اور ہم چپ کر کے پنجاب میں بیٹھ کے اور سندھ میں بیٹھ کے کھوا پلا رہے ہوں گے اور بڑے مزے لے رہے ہوں گے اور لوگ ہماری طرف آ جائیں. تو ان کے انٹرسٹ میں تو یہ ہے اس گروپ کے کہ جی شہباز شریف صاحب کو بٹھا دیا جائے، یا نواز شریف صاحب جس کو بٹھاتے ہیں وہ تو تیار ہوں گے کہ جی میاں نواز شریف کو بٹھا دو 1.5 سال واسطے بلاؤ بلاؤ پھر بٹھاؤ بٹھاؤ تاکہ فارغ ہو. حالات ہی تو میں ہاں حالات ہاں ہی ایسے ہیں بالکل. حالات ہی ایسے، بیکاز دیکھیں نا یہ راتوں رات تو یہ معیشت نہیں امپروو کرنے والی. اب اگر اسحاق ڈار صاحب آ جائیں گے یا مفتاح اسماعیل آ جائیں گے جس وقت جب بھی وہ آتے ہیں وہ کہیں گے جی ہمیں ٹائم چاہیے نا، اب یہ سارا جو گند پڑا ہوا ہے اس کو صاف کرنا ہے، صاف کر کے نئے سرے سے شروع کرنا ہے. بہت سے غلط فیصلے ہو چکے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں یہ سب دیکھنی ہے اور پھر بنانے ہیں، بجٹس بنانے ہیں. اور وہ پھر
4 साल 5 साल के प्रोग्राम के तहत करना है कि पहले साल अगर एक आध कुछ मुश्किलात हैं, दूसरे साल थोड़ी वो कम होंगी, तीसरे साल जाके को ब्रेक इवन हो जाएगा, चौथे साल खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे, 5वें साल इतनी खुशहाली हो जाएगी कि अगली इलेक्शन भी जीत जाएंगे अल्लाह।